السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے نماز، جسے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار نماز پڑھنے کے متعلق ارشاد فرماتے رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، مومن اور مشرک کے درمیان صرف ایک فرق ہے، محض وہ نماز ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ دوستو، آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کی جانے والی ایک ریسرچ پیش کریں گے۔ جب سائنسدانوں نے نماز پڑھنے والے ایک شخص کے دماغ کے ساتھ جدید میڈیکل کے آلات لگائے تو انہیں کیا حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے۔ دوستو، یہ ریسرچ ملیشیا کے ایک یونیورسٹی میں پیش آئی اور یہ یونیورسٹی کی ایک ٹیم سائنسدانوں کے ساتھ ریسرچ کی، جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے حصوں کو نماز کے مختلف مراحل کے درمیان، یعنی رکوع، سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سگنل کا مطالعہ کیا گیا، اور تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ سجدے کے درمیان دماغ میں الفا بیٹ ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ الفا بیٹ ایکٹیویٹی انسانی دماغ کو سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ روز کے مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ میں پرسکون کرنے اور انسانی صلاحیتوں میں نکھار میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور سجدے کے درمیان دماغ کے ان حصوں میں تو الفا بیٹ کا خروج ہوتا ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حرف بہ حرف سچا ثابت کرتا ہے، اور مومن سجدے کے دوران اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوستو، حیدرآباد کے ایک سائیکولوجسٹ نے کہا کہ نماز پڑھنے والے افراد دماغی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، اور مختلف ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نماز انسانی شریر کے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، اس کے پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، جس کے پڑھنے سے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدی کو جو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنایا، جس میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال قیامت میں سب سے پہلے کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور مجھے کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔